اللہ ذوالجلال جو کہ ہم سب کے خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، طاقت بخش، لجپال، وہی ذات قادر مطلق ہے، پوری کائنات اسی کی طرف لوٹنے والی ہے، اور اس کائنات کے ایک ایک ذرے کا وہی مالک ہے، دستگیر ہے کہ پوری دنیا رب کی محتاج ہے، رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ انسان رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، اللہ رب العزت کو اس کی عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر انسان عبادت نہیں بھی کرتا تو اللہ رب العزت کو پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کس لیے؟ کیونکہ وہ بادشاہ ہے۔ ہمیں رب تعالیٰ کی ضرورت ہے، رب کو ہماری ضرورت نہیں۔ ہمیں اللہ رب العزت کی جنت کی ضرورت ہے، ہمیں اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ضرورت ہے۔ آج انشاءاللہ اسی ٹاپک پہ بات ہوگی، اسی موضوع پہ بات ہوگی کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں کیسے مل سکتی ہے، اللہ رب العزت کی بخشش ہمیں کیسے حاصل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، کہ لوگوں اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش کی طرف دوڑ لگاؤ، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ کہ جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے جتنی ہے۔ آج اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی بخشش ہمیں آوازیں لگا رہی ہے کہ آ جاؤ اور مجھ سے بخشش اور رحمت لے جاؤ، لیکن انسان ناشکر ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا، ابھی بڑا وقت پڑا، ابھی تو میرے زندگی کے دن شروع ہوئے ہیں، ابھی تو جوش اور جذبے کے دن ہے، ابھی تو بلبلے کے دن ہے، ابھی تو کھیلنے کے دن ہے، ابھی تو دنیا کا موج اور میلہ دیکھنے کے دن ہے، ابھی تو بڑی زندگی باقی ہے، دنیا کی رنگینی اور دنیا کے بازار دیکھنے ہیں، ابھی بڑا وقت پڑا، ابھی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے کہ میرے پاس دنیا کے خزانے آ جائیں، بینک بیلنس آ جائے، گاڑی اور بنگلہ، شہرت اور بڑے بڑے چرچے دنیا کے اندر، سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ حاصل ہو جائے، سب کچھ مجھے مل جائے، لیکن سب کچھ کرنے کے بعد اگر انسان کو یہ سب کچھ مل بھی جائے تو پھر بھی اس کی حسرت یہ رہتی ہے کہ مجھے اور بھی ملنا چاہیے، میرے پاس دنیا کے اور بھی خزانے ہونے چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا تھا اگر آدم کے بیٹے کو 2 سونے کی بالیاں مل جائے تو وہ تیسری کی بھی طلب کرے گا کہ مجھے تیسری بھی ملنی چاہیے۔ اس لیے سورۃ طٰہٰ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہی دنیا دار لوگ، دنیا کو حاصل کرنے والے لوگ جب کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی جنت کو اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو اس وقت پھر وہ یقین ہو جائے گا کہ واقعی اللہ رب العزت کی جنت بھی ہے اور جہنم بھی ہے، اور پھر آپ اس میں چھپ کر ایک دوسرے سے وہ مشورہ کریں گے، آہستہ آہستہ سے بولیں گے اور سرگوشیاں کریں گے ایک دوسرے کے کانوں میں، اور کیا کہیں گے کہ اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں تو وقت ہی نہیں دیا گیا، اور پھر اس جہنم کو دیکھیں گے اور کہیں گے یہ تو وہ جہنم ہے
ایک دوسرے کے کانوں میں سرگوشیاں کریں گے، چھپکے چھپکے سے کریں گے، اور پھر آپس کے اندر مشورہ کر کے یہ کہیں گے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کے تو آئے ہیں، آخر کتنے دن رہ کے آئے، زندگی کتنی بسر کر کے آئے۔ تو مشورہ کرنے کے بعد پھر وہ کہیں گے، اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے إِن لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا، وہ کہیں گے آپس میں کہ 10 دن ہم تو دنیا میں رہتے ہیں، ہم تو دنیا کے اندر 10 دن گزار گئے، اور پھر ان میں سے ایک بادشاہ عقل مند انسان جس کو ہم دانا کہتے ہیں، وہ آگے سے کہے گا نہیں 10 دن ہم دنیا میں نہیں رہ گئے، إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا يَوْمًا، ہم تو دنیا کے اندر صرف ایک دن رہ گئے۔ تو اندازہ لگائیں کہ دنیا کی زندگی کس قدر قلیل ہے، کس قدر یہ دنیا کی زندگی چھوٹی ہے۔ انسان کی زندگی ختم ہو جائے، اسی کے ساتھ ہی اس دنیا سے انسان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے، انسان کا اس دنیا سے تعلق ٹوٹ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان المبارک کے اندر جو اللہ رب العزت کی رحمت ہے اور بخشش ہے اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس وقت ہی آپس میں مشورہ کریں کہ آخر دنیا کے اندر کتنے دن ہم گزار گئے۔ صحابہ کا 309 سال اللہ رب العزت نے ان کو غار کے اندر سلا کے رکھا، اور جب اٹھے تو آگے سے کیا کہتے ہیں، لبثنا یوما او بعض یوم، 309 سال سونے والے جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک سوچ آتی ہے کہ آخر کتنی دیر ہم یہاں سوئے رہے، تو ایک کچھ کہتے ہیں کہ ہم صبح سوئے اور شام کو اٹھ گئے، یعنی کہ پورا ایک دن سوئے رہے۔ اور ان میں سے بعض کہتے ہیں کہ ہم صبح بھی نہیں سوئے تھے بلکہ دن کے آدھے حصے میں سوئے تھے اور شام کو اٹھ گئے، یعنی دن ایک پورا دن بھی نہیں سوئے۔ 309 سال سوئے رہنے والے صحابہ کہف غار کے اندر ان کو ایک دن بھی مشکل ہو رہی ہے کہ ہم پورا ایک دن بھی سوئے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی بخشش جو ہے یہ ہمیں آج بلا رہی ہے، آوازیں دے رہی ہے کہ لوگوں آج جاؤ، میری رحمت لے لو، مجھ سے برکت حاصل کر لو اور مستفید ہو جاؤ اور میری جنت کے وارث بن جاؤ۔ لیکن مسلمان کا شکر ہے، ان الانسان لظلوم کفار، لاکھوں اور اربوں اور کروڑوں کی تعداد میں اللہ نے نعمتیں دی ہے، ان نعمتوں سے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے، اور اس کے باوجود پھر بھی اللہ رب العزت کی طرف نہیں آتا، مسجد کی طرف نہیں آتا، نماز نہیں پڑھتا، خاص طور پہ اس رمضان المبارک کے مہینے کے اندر جس کے آج تقریباً میرا خیال ہے کہ 9 یا 10 روزے ہو گئے، تو اندازہ لگائیں ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے، 10 روزے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش اس قدر بلا رہی ہے کہ لوگوں آؤ، اللہ رب العزت کو آواز لگاتے ہیں کہ میرے بندے تو ایک بالشت میری طرف آتا ہے تو میں پورا ایک گز تیری طرف آتا ہوں، تو چل کر مسجد کی طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر تیری طرف آتا ہوں کہ میرا بندہ میری طرف لوٹ گیا ہے۔ تو آج یہ مہینہ، یہ رمضان المبارک کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کا مہینہ ہے، اور اس کے اندر ہم غافل رہے اور اپنی زندگی کو اپنی ہی منمانی سے جیتے رہے، اور پچھلے نہ جانے کتنے دن ہم گناہوں میں بھرپور اللہ رب العزت کی نافرمانیاں کرتے رہے۔ لیکن آج اللہ رب العزت کی رحمت ہمیں آوازیں دے رہی ہے، بلا رہی ہے کہ میرے بندوں آ جاؤ، مجھ سے رحمت لے لو، مجھ سے بخشش لے لو، اِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، میں بخشنے والا ہوں، میں معاف کرنے والا ہوں،
الرحمن الرحیم، میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ رحمان اور رحیم کا معنی یہ ہے، رحمان اور رحیم کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت بے پناہ بے انتہا رحمت اور بخشش عطا کرنے والا۔ لیکن سبب کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کی طرف آئیں، رب تعالی کی طرف لوٹیں تو پھر ہی ہے۔ جب ہم اللہ رب العزت کی طرف نہیں لوٹیں گے، اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف نہیں آئیں گے، اس کی بخشش حاصل نہیں کریں گے، تو دنیا کے اندر اتنی مرضی ہم منمانی سے اپنی زندگی بسر کر لیں، جیسے مرضی اپنی مرضی سے زندگی بسر کر لیں، تو کل قیامت کے دن پھر اللہ رب العزت کے ہاں اس زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش سمیٹنے کے دن ہے، اور اللہ رب العزت کی جہنم سے بچنے کے بھی دن ہے کہ لوگوں اللہ رب العزت کی جہنم جو رمضان المبارک کے اندر اس مہینے کے اندر اس بخشش اور رحمت والے مہینے کے اندر اللہ رب العزت جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ آج وقت ہے، کتنے ہی ایسے نامور لوگ گزرے ہیں رمضان المبارک کے آنے سے پہلے، رمضان المبارک سے چند دن پہلے کیسے کیسے لوگ، کیسے کیسے نوجوان، کیسے کیسے بچے اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس دنیا سے ان کا نام و نشان مٹ گیا، اس رمضان المبارک کی وہ رونق نہیں دیکھ سکے، رمضان المبارک کی خوشیاں، اس کی رونقیں نہیں ان کو میسر ہوئی، لیکن آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عقل و دانش عطا فرمائے اور اس جہنم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں جہنم سے بچ جاؤ، اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ رب العزت کی جہنم سے بچ جاؤ، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ تمہیں کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر ہی کیوں نہ بچنا پڑے۔ کھجور کا ایک ٹکڑا، چھوٹی سی کھجور 1 یا 2 روپے میں آنے والی، اس کی کیا قدر و قیمت ہے؟ ہماری نظر میں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، کوئی قیمت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا من تصدق بعزم تمرۃ من قصب طیب، کائنات کی اعلیٰ ہستی سردار رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جب کوئی انسان کھجور کا ایک ٹکڑا، حلال طریقے سے کمائی ہوئی کھجور کا ایک ٹکڑا کسی کو دے دیتا ہے، وہ ایک ٹکڑا، وہ ایک کھجور جو چند ٹکوں میں آنے والی ہے، بلکہ 1 یا 2 روپے میں آنے والی ایک کھجور کا ٹکڑا، پوری مکمل کھجور بھی نہیں، آدھی کھجور کسی کو دے دیتا ہے حلال طریقے سے کمائی ہوئی، تو اللہ رب العزت کے ہاں اس کھجور کے ایک ٹکڑے کی ویلیو اتنی ہے، اس کی قدر اتنی ہے، اللہ رب العزت کے ہاں اس کھجور کا مقام کتنا ہے، جو انسان اپنے ہاتھوں سے آدھا کھجور کا ٹکڑا اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت پھر اس کھجور کے ایک ٹکڑے کو اس کو پالتے ہیں، اور پالتے ہوئے جیسے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایک ماں جب اپنے بچے کو پالتی ہے کس طرح محنت اور مشقت کے ساتھ پالتی ہے، دن اور رات خود جاگتی ہے اور اپنے بچوں کو پالتی ہے، ان کا خیال کرتی ہے، دن بھی نہیں دیکھتی، راتوں کو بھی نہیں دیکھتی، تکلیفوں کو بھی نہیں دیکھتی، پریشانیوں کو بھی نہیں دیکھتی، اپنے آپ کو نہیں دیکھتی، لیکن پھر بھی وہ اپنے بچے کو پالتی ہے، اور آخر پالتے اپنے اس بچے کو وہ جوان کر دیتی ہے اور بچہ جوان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مثال آپ لگا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا جو شخص کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے، حلال طریقے سے کمائی ہوئی کھجور کا آدھا ٹکڑا اللہ کی راہ میں پیش کر دیتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کھجور کے ٹکڑے کو پالتے ہیں اور پالتے ہوئے اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ
کہ وہ احد پہاڑ سے بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ ارحم الراحمین آج ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے کہ لوگوں آج بخشش کا مہینہ ہے، یہ بخشش کا ماہ رمضان ہے، یہ بخشش کا ماہ صیام ہے۔ اس مہینے کے اندر مجھ سے معافی مانگ لو، مجھ سے بخشش طلب کر لو، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لو۔ میں بہت ہی رحمان ہوں، رحیم ہوں، معاف کرنے والا ہوں، تمہاری کمیوں اور کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا۔ اس رب کے سامنے ہمیں گڑگڑانا تو چاہیے۔ ہم کتنے سال اپنی زندگی اپنی مرضی سے جیتے رہے، آج ہمیں اللہ نے وقت دیا ہے، یہ ماہ صیام کا خوبصورت مہینہ دیا ہے، اس کے اندر ایک نیکی انسان کرتا ہے، اللہ کو اتنی پیاری لگتی ہے، وہ ایک نیکی اللہ رب العزت 70 سے بڑھا کے اگر دے دیتے ہیں 700 تک ملتا ہے، نیت اس سے بھی خالص ہو 700 سے بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک نیکی اور ایک نفل کا ثواب اللہ رب العزت فرض بنا دیتے ہیں، ایک فرض کا ثواب اللہ رب العزت 70 فرضوں کے برابر عطا کرتے ہیں۔ آج یہ مہینہ ہے، اس کے اندر بخشش لے لو، اللہ کی رحمت لے لو۔ اللہ رب العزت آوازیں لگاتے ہیں، ہر روز اپنے بندوں کو آوازیں لگا کے کہتے ہیں کہ لوگوں مجھ سے مانگ لو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو کہتے ہیں کہ اے میرے محبوب اپنے بندوں سے کہہ دو کہ یہ جب مجھے پکارتے ہیں میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا، جب یہ مجھ سے مانگتے ہیں، مجھے یہ پکارتے ہیں، میں ان کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہوں۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اللہ رب العزت کی ضرورت ہے، اس کی بخشش کی ضرورت ہے، اس کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، لیکن آج ہم اتنے وقت ہو گئے دنیا کی زندگی کے اندر، اتنے ہم بے پرواہ ہو گئے اللہ سے، آج ہمیں وقت نہیں ملتا کہ ہم اپنے رب کے سامنے جھک کر اسے دو سجدے ہی کر لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اللہ کا ذکر کر لیں، اپنے رب کو یاد کر لیں۔ آج ہمیں اتنی بھی توفیق نہیں ہوتی، اتنا وقت بھی ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ سوچنے کی بات ہے، اگر سوچیں گے تو اللہ رب العزت عقل دیں گے، اگر سوچیں گے نہیں اور سمجھیں گے نہیں کہ یہ دنیا یہ تو ختم ہو جانی ہے، آخر اس دنیا سے تعلق ٹوٹا تو رب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، اس رب کو بھی ہم نے جواب دینا ہے، اس کائنات کے خالق کے سامنے بھی ہم نے کھڑے ہونا ہے، پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دو مومن بھائی، ایک مہاجر تھا ایک انصاری تھا، ان دونوں کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا۔ کچھ مہاجر مدینہ کے اندر آئے، تشریف لاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ والوں سے کہتے ہیں کہ مسلمانوں اپنے ان بھائیوں کو ایک ایک اپنے گھر میں مہمان بنا کے لے جاؤ، اور یہ بھوکے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، رہنے کے لیے رہائش نہیں ہے، گھر نہیں ہے، ان کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور ان کو اپنا بھائی بنا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے کہنے پہ ان کو بھائی بنا لیا گیا، اور اس قدر وہ ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ وہ دو بھائی آپس میں اس قدر محبت کرتے تھے ایک دوسرے سے، لیکن ان میں سے ایک جو نیکیوں میں تیز رفتار کرتا تھا، نیکیوں میں تیز تھا، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا تھا، ایک دن ایسا آیا میدان جہاد ہوتا ہے، اللہ کے رسول جہاد کے لیے جاتے ہیں، وہ میدان جہاد میں شہید ہو جاتا ہے، شہادت کا رتبہ بڑا رتبہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے شہادت کا رتبہ پا لیتا ہے، اللہ رب العزت نے جنت کے اندر اس کے لیے 100 درجے رکھے ہیں، اور ایک درجہ
اتنا بڑا ہے جتنا زمین سے لے کر آسمان تک کا فاصلہ ہے، اتنا بڑا ایک درجہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے تو سمجھایا کہ شہادت کا رتبہ بڑا رتبہ ہوتا ہے، لیکن وہ شہید ہو جاتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، چند دن گزرتے ہیں، اس کا دوسرا جو بھائی ہے وہ بھی کچھ دنوں کے اندر گھر کے اندر بیمار ہوتا ہے، وہ بھی فوت ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اسے دفنا دیتے ہیں۔ جب واپس آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھتے ہیں میرے صحابیوں بتاؤ اپنے اس بھائی کے لیے کیا دعا کی ہے تم نے؟ وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول ہم نے دعا کی ہے کہ ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بڑی محبت تھی، ان دونوں بھائیوں کی آپس میں بڑی قدر تھی، ایک دوسرے سے بڑا میل جول تھا، بڑی محبت کرتے تھے، ایک دوسرے کے اوپر جان نچھاور کرنے والے تھے۔ اس کا ایک بھائی میدان جہاد میں شہادت کے رتبے میں فائز ہو گیا، وہ جنت میں بہت اونچے مقام پہ چلا گیا ہے، بہت اونچے درجے پہ چلا گیا ہے، لیکن یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابیوں تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ وہ جو شہید ہوا ہے اس کے بعد یہ 8 دن تک زندہ رہا ہے، 8 دن تک اس نے اللہ رب العزت کی بندگی کی ہے۔ بین صلاتہ بعد صلاتی، اس نے 8 دن نمازیں بھی پڑھی ہے۔ بین صیامہ بعد صیامہ، اس نے جو شہید ہوا ہے اس شہید کے بعد 8 دن یہ زندہ رہا ہے، اور 8 دن کے روزے اس کو بھی حساب میں رکھو، ان کا اجر و ثواب بھی سمجھو۔ این عملہ بعد عملی، اور اس شہید کے بعد 8 دن یہ زندہ رہا ہے، اور اس کے بعد 8 دن یہ اللہ کا ذکر بھی کرتا رہا ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتا رہا ہے، اللہ رب العزت کو یاد بھی کرتا رہا ہے۔ اس کے روزے، اس کی نمازیں، اس کی زکات، وہ بھی اندازہ لگاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا میرے صحابہ میں بتاتا ہوں تمہیں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اس بات کی تلقین کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں میں محمد جو اپنی زبان سے کچھ نہیں کہتا، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے تو کچھ بھی نہیں کہتے، وہ جو بھی کہتے تھے اس وقت تک ان کی زبان حرکت میں نہیں آتی تھی جب تک اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی وحی نہ آ جائے، اللہ رب العزت کی طرف سے کوئی پیغام نہ آ جائے۔ محمد مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میرے صحابہ میں محمد تمہیں کہتا ہوں کہ یہ جو 8 دن بعد اس کا بھائی فوت ہوا ہے یہ جنت میں اس سے اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ جتنا زمین سے لے کے آسمان تک کا فاصلہ۔ تو آج اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے دن ہے، یہ رمضان المبارک کا خوبصورت مہینہ۔ آج ہم 10 روزے ایک عشرہ مکمل ہو چکا ہے، اور ہم نے اپنی زندگی کو اسی رتیب پہ رکھا ہوا ہے، اسی چیز پہ رکھا ہوا ہے، جیسے گزر رہی ہے اسی طرح ہم اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں، اسی طریقے سے اپنی زندگی کو چلا رہے ہیں۔ جو جیسے ظلم کر رہا ہے وہ اسی ظلم پہ مامور ہے، جو جیسے ڈاکے مار رہا ہے وہ اسی طرح ڈاکوں پہ مامور ہے، جو جیسے لوگوں کی پیٹھ پہ کھنجر بھونکتا ہے وہ اسی طرح چل رہا ہے۔ ہر بندہ اپنے حساب سے اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے، اور یہ نہیں سوچ رہا میری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں اور میں جہنم کے قریب ہوتا جا رہا ہوں۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت جو انسان نیکی کرتا ہے قیامت کے دن ذرہ برابر نیکی کا حساب بھی اللہ رب العزت دے دیں گے، اس نیکی کا اجر و ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جو برائی کرتا ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کو بھی اس کا بدلہ دے دیں گے۔ سمجھنے کی دیر ہے، عقل کی دیر ہے، ہمیں عقل کب آئے گی، کب ہم سمجھیں گے، کب ہمیں شعور آئے گا
ہم اللہ رب العزت کی طرف آئیں گے۔ آج ہمیں دنیا کی وہ رنگینیاں یاد ہے، دنیا کا سب کچھ یاد ہے، وہ آخرت اس کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ رب کا قرآن سچا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، لا ریب فیہ، سچ میں مبنی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس دنیا سے جب انسان جاتا ہے اس کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے، رشتوں سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے، بہن بھائیوں سے بھی تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ آخر جب انسان قبروں میں چلا جاتا ہے، چند دن اپنے بھی افسوس کرتے ہیں، اپنے عزیز بھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کے بعد جو دوست احباب ہے وہ بھی چند دن کے بعد بھول جاتے ہیں، کوئی کسی کو یاد نہیں رکھتا اور وہ مٹی میں مل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ رب ہمیں بخشش اور رحمت کے طریقے سکھاتا ہے اور ہم مسلمان ایک دوسرے کو مارنے کے طریقے سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے رحمت اور بخشش حاصل کر لو۔ اور وہ رب جو جس نے اپنے بندوں کو لباس دیا، وہ رب جس نے اپنے بندوں کو کھانا کھلایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ میرے بندو، میں نے تم بھوکے تھے، میں نے تمہیں کھانا دیا، اور میرے بندو تم بے لباس تھے، میں نے تم کو لباس دیا، اور میرے بندو تم پیاسے تھے، میں نے تمہیں پانی پلایا، سب کچھ میں نے دیا، میں ہی رحمتوں کی نچھاور کرنے والا ہوں، میں ہی بخشش دینے والا ہوں، مجھ سے مانگا کرو اور مجھ سے لے لو۔ اور وہ رب اپنی رحمت کا حساب و کتاب، اپنے خزانوں کا حساب بتاتے ہوئے فرماتا ہے لو ان اولکم وآخرکم جنکم وانسکم۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قیامت کا دن جب ہوگا، قیامت کے دن دنیا میں جب انسان آیا، اس دن سے لے کر قیامت کے دن تک جتنے بھی انسان اس دنیا کے اندر آئے، جتنے بھی جن اس دنیا کے اندر آئے، جتنے فوت ہو گئے اور جتنے جی رہے کائنات کے اندر، جتنے بھی انسان اور جن آئے، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرے گا اور ان سے پوچھے گا۔ اللہ رب العزت وہ شانوں والا ہے، وہ عظمتوں والا ہے، اس کی کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے کہ قیامت کے دن وہ جنوں کو اور انسانوں کو پوری کائنات میں اول سے لے کر آخر تک آنے والے سب کو اکٹھا کرے گا۔ وہ رب تو اتنا رحیم ہے، آج رحمت بانٹتا ہے کہ مجھ سے رحمت لے لو، کل کو وہ جبار ہو جائے گا، قہار ہو جائے گا، پھر تم آوازیں لگاؤ گے، تمہاری آوازوں کو بھی نہیں وہ سنے گا۔ آج ہم کس کو گھر بس بنایا ہوا ہے، مزاروں پہ لاتے ہیں، چڑھواہے چڑھاتے ہیں اور پھر ان کو ہم نے گھر بخش بنایا ہوا ہے، اس سے مانگتے ہیں۔ وہ رب جو کائنات کو پالنے والا ہے، اس سے مانگنا چاہیے، جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مشکل کشا ہے۔ وہ تو آوازیں لگاتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے مانگ لو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ وہ میرے بندوں سوچ لو، سمجھ لو، اس بات کو اپنے دل میں ڈال لو کہ میں تمہارے بڑا ہی قریب ہوں، تمہاری دعاؤں کو، تمہاری پکاروں کو میں سننے والا ہوں۔ ایک وقت آئے گا، یہ دنیا کا موج میلہ دیکھنے والے، دنیا کی لذت دیکھنے والے، دنیا کی رنگینی دیکھنے والے، قیامت کے دن جب جہنم میں جائیں گے، وہ جہنم جس کے اندر کھولتا ہوا پانی ہے، جس کے اندر زہریلے بچھو ہے، ان کو سکھ کا سانس نہیں ملے گا، سکون نہیں آئے گا۔ وہ جہنم اتنی ہولناک جہنم ہے، اس سے بچنے کی ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ یہ دنیا کا موج میلہ دیکھنے والے، دنیا کی لذت اور رنگینی دیکھنے والے، قیامت کا دن اس وقت ہزاروں سال آوازیں لگائیں گے۔ آج تو اللہ آوازیں لگاتا ہے کہ میرے بندوں مجھ سے بخشش لے لو، میرے بندوں مجھ سے رحمت لے لو، میں رحمت بانٹ رہا ہوں، میں بخشش دے رہا ہوں، میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میرے سامنے جھک جاؤ، مجھ سے معافی مانگ لو۔ لیکن ایک وقت وہ آئے گا جب دنیا کی رنگینی دیکھنے والے جہنم کے اندر جائیں گے، ہزاروں سال آوازیں لگاتے رہیں گے، اللہ کو آوازیں لگائیں گے، لیکن اس وقت ان کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جہنمی جب جہنم کے اندر جائیں گے، ہزاروں سال آوازیں لگائیں گے،
اور کہیں گے فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، اے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہم نے تیری جہنم کے عذاب چکھ لیے ہیں، ہمیں دنیا کے اندر جانے کا ایک موقع دے دے، ہمیں اس دنیا میں ایک دفعہ لوٹا دے، ہم تیری بندگی کریں گے، ہم تیری ہی عبادت کریں گے۔ اے اللہ اس کے باوجود، یہ عذاب دیکھنے کے باوجود اگر پھر بھی ہم نے ظلم نہ چھوڑے، زیادتیاں نہ چھوڑے، اے اللہ پھر ہم واقعی ہی ظالم ہیں، اس جہنم کے قابل ہے۔ اے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، ہزاروں سال کے بعد اللہ رب العزت پھر اس وقت آواز لگائیں گے، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ دفع ہو جاؤ، یہ جہنم اس کے اندر تم نے رہنا ہے، مجھ سے کلام بھی نہ کرو، میں نے تمہیں دنیا کے اندر زندگی دی، میں نے تمہیں موقع دیا، تم نے اس موقع کو گوا دیا، میں نے تمہیں کہا تھا میری بخشش لے لو، میری رحمت لے لو، لوگ آوازیں لگاتے رہے، تمہارے کانوں تک آواز آتی رہی، تم نے باتوں کو نہ سنا، اگنور کر دیا، مؤذن کی اذانوں کو اگنور کر دیا، قرآن کی آواز کو اگنور کر دیا، صلاۃ اور قیام کو تم نے اس کو چھوڑ دیا اور اپنی مرضی سے زندگی بسر کرتے رہے۔ آج اسی کے اندر تم رہو، تمہارا یہی ٹھکانہ ہے، قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون، اس وقت پھر اللہ رب العزت فرمائیں گے مجھ سے کلام نہ کرو، ہزاروں سال پھر آوازیں لگائیں گے، وہ جہنم کا دربار جس کا نام ملک ہے، اس فرشتے کو آوازیں لگائیں گے، یا مالک علینا لیقضی علینا، اے مالک، اس فرشتے اس دربان کا نام ہے، اے مالک اللہ سے ہماری فریاد تم کر دو، تم اللہ سے ہماری ایک ریکویسٹ کر دو کہ اللہ ہمیں ہمیشہ کے لیے موت دے دے، یہ جہنم سے ہمیں چھٹکارا دے دے، ہمیں موت دے دے، تو اس وقت پھر وہ کہے گا کہ نہیں، یہ اللہ رب العزت نے پورے لوگوں کا ٹھکانہ بنایا ہوا ہے اور اس کے اندر تم نے ہمیشہ ہی رہنا ہے، وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ، اور پورے لوگوں کا یہ ٹھکانہ ہے، ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے اور اسی کے اندر رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخر دعوانا